بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سیکنڈ ایئر کی انگلش جو نیو بک آئی ہے اس کے فرسٹ چیپٹر کو ریڈ کرنا ہے، جس کے اندر ہم لوگ ایک ایک پیراگراف کے اندر موجود جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچن ہیں اور جتنے بھی امپورٹنٹ سنانیم ہیں ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو سیکنڈ ایئر کا اینول پیپر آئے گا اس میں آپ لوگوں کے 10 نمبر کے سنانیم ایم سی کیوز کی صورت میں آئیں گے اور 34 مارکس کے ہوں گے آپ لوگوں کے کویسچن جو کہ سبق کے اندر میں سے ہوں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ اپنے فرسٹ چیپٹر کو۔ فرسٹ چیپٹر کا نام ہے جرنی ٹو طیف، طیف کی جانب سفر۔ اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر موجود جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچن اور سنانیم ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ دس جرنی، یہ سفر، ہیز رکھتا ہے، یونیک کہتے ہیں منفرد کو۔ اب یہاں پہ یہ جو ورڈ جرنی آیا ہے اس کو گرامیٹیکلی ہم لوگ نون کہیں گے اور اس کے جو سنانیم بن سکتے ہیں وہ ٹرپ ہو سکتا ہے، وایج، ایکسپیڈیشن۔ یونیک منفرد، پلیس جگہ، ناٹ اونلی ان اسلامک ہسٹری، نہ صرف اسلامی تاریخ میں بٹ ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ، انسانی تاریخ میں، ایز اے ہول، پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت یا جگہ رکھتا ہے یا مقام رکھتا ہے۔ ناٹ بیفور ہیڈ مین کائنڈ آبزروڈ، اب انسان کو آبزرو، اس کا مظاہرہ کرنے سے پہلے، سچ ایز میگنینیمیٹی، میگنینیمیٹی موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ورڈ، اس کو ہم لوگ اپنی ڈکشنری ورڈ کے اندر بھی شامل کریں گے، مطلب یہ آپ لوگوں کے اینول پیپر میں آ سکتا ہے۔ میگنینیمیٹی، میگنینیمیٹی کا مطلب ہوتا ہے بڑا پن، فیاضی۔ گرامیٹیکلی یہ ایک ناؤن ہے اور اگر ہم لوگ اس کے سنانیم کی بات کریں تو میگنینیمیٹی، فیاضی، جنرسٹی، نوبیلٹی، بینیولنس اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تین سنانیم، اس ورڈ کو آپ لوگوں نے اپنی ڈکشنری ورڈ کے اندر شامل کرنا ہے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ انسانیت کے مشاہدے سے پہلے، جیسا کہ فیاضی آف کریکٹر، کردار کی فیاضی، کردار کا بڑا پن، آن دی ون ہینڈ، ایک ہاتھ میں، اینڈ ڈیلنکوینسی، ڈیلنکوینسی مین ہوتا ہے جرائم پیشہ روی، بد چلنی کو کہا جاتا ہے۔ ڈیلنکوینسی، ڈیلنکوینسی مین بد چلنی۔ اب اس کے جو سنانیم بن سکتے ہیں، مس کنڈکٹ، اوفینس، رانگ ڈوئنگ، مطلب کسی بھی غلط کام کو جو کرنا اس کو بولتے ہیں ڈیلنکوینسی، ڈیلنکوینسی بد چلنی۔ اب مس کنڈکٹ اس کا اچھا سنانیم بن سکتا ہے۔ اینڈ ڈی جنریشنز، ڈی جنریشن دوبارہ پیدا کرنا، زوال کی طرف جانا، مطلب نیچے کی طرف جانا، تنزلی کی طرف جانا۔ تو ڈکلائن آ سکتا ہے اس کا سنانیم، ڈکے آ سکتا ہے، ڈیٹوریوریشن آ سکتا ہے۔ ڈی جنریشن آف اے سوسائٹی، ایک معاشرے کی تنزلی، آن دی ادر، دوسری جانب، مطلب ایک طرف اس کے کردار کی عظمت کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور دوسری طرف ایک معاشرے کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ اٹ ہائی لائٹس، یہ ظاہر کرتا ہے، دا اسپریچول اسٹرینگتھ، اسپریچول روحانی اسٹرینگتھ، قوت، اینڈ پاور اور طاقت، آف اینڈیورنس۔ اب اینڈیورنس استقامت، برداشت کو بولتے ہیں، پیشنس کہہ سکتے ہیں، فارٹیٹیوڈ کہہ سکتے ہیں، اسٹیمنا کہہ سکتے ہیں۔ آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دی فیس آف ایکسٹریم سفرنگ، ہارش سفرنگ، ایکسٹریم کا مطلب ہوتا ہے شدید، ہارش بہت زیادہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود شدید جو مشکلات تھیں ان پر ڈٹ جانا اور ان کی روحانی جو طاقت تھی اس کو ظاہر کرتی ہے، اس کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف کے اندر موجود جتنے بھی امپورٹنٹ کویسچن ہیں ان کو ہم لوگ ابھی ریڈ کرتے ہیں۔ پہلا کویسچن جو یہاں سے بن سکتا ہے وہ ہے why does this journey hold a unique place in history، تاریخ میں کیوں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ This journey holds a unique place because it is important not only in Islamic history but also in the history of mankind as a whole۔
وٹ ٹو اپوزٹ کوالٹیز ڈز دی جرنی ہائی لائٹ، کون سی دو مخالف خوبیاں رکھتا ہے یہ سفر؟ اٹ ہائی لائٹس دی میگنینیمیٹی آف کریکٹرز آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ڈیلنکوینسی اینڈ ڈی جنریشن آف سوسائٹی، معاشرے کے زوال اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کی سخاوت کو ظاہر کرتی ہیں۔ Whose character is described as magnanimous in the paragraph? The character of Hazrat Muhammad Khatam an-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam is described as a magnanimous. magnanimous کے طور پر مطلب فیاضی کے طور پر، سخاوت کے طور پر حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس آ سکتا ہے وٹ ڈز دی پیراگراف سے اباؤٹ دی سوسائٹی آف دیٹ ٹائم؟ اس وقت کے معاشرے کے بارے میں۔ دا سوسائٹی آف دیٹ ٹائم از ڈسکرائبڈ ایز ڈیلنکوینٹ اینڈ ڈی جنریشن، زوال پذیر اور جو برائیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ وٹ کوالٹیز آف حضرت محمد آر ہائی لائٹڈ ان دس جرنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی جو ہے نا تعریفیں یا خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا؟ جرنی ہائی لائٹس ہز اسپریچول اسٹرینتھ، روحانی قوت، اینڈ پاور آف اینڈیورنس ان دی فیس آف ایکسٹریم سفرنگ، ڈٹ جانا، قائم رہنا بہت زیادہ مشکلات کے دوران، کسی بات پر ڈٹ جانا، استقامت دکھانا والی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ How did حضرت محمد respond to extreme suffering? He faced extreme suffering with great spiritual strength and patience. اپنی روحانی طاقت اور صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا۔ اس پیراگراف کا لاسٹ کویسچن آ سکتا ہے what does the phrase power of endurance mean؟ یہ جو فریز ہم نے پڑھی ہے power of endurance، اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس، یہ موسٹ امپورٹنٹ اس پیراگراف کا یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے۔ اٹ مینس دا ایبلٹی ٹو بیئر ہارڈشپس اینڈ ڈیفیکلٹیز ود پیشنس اینڈ کریج۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تکالیف یا مشکلات ہیں ان کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بولتے ہیں پاور آف اینڈیورنس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سیکنڈ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں، جو کہ ہماری ٹرانسلیشن شامل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ جسٹ اس کے سنانیم کو ادھر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کی اردو کی ٹرانسلیشن ادھر نہیں بتا رہے، ایسے آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انڈر ٹوک دس جرنی، اس سفر کی تیاری کی ان دی ایئر 619 to 620 CE لکھا ہوا ہے۔ CE کا مطلب ہوتا ہے کامن ایرا۔ کامن ایرا کا مطلب اس وقت کا جو دور ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے۔ ڈیورنگ دا 10th year آف ہز نبوت پرافٹ ہوڈ، اپنی نبوت کے 10ویں سال اس سفر 619 اور 622 عیسوی کے درمیان جو ہے نا اس سفر کی تیاری کی۔ اباؤٹ 3 years before، 3 سال پہلے ہز گریٹ مائگریشن، اپنی ہجرت سے 3 سال پہلے۔ اب یہاں پہ یہ جو سارے کے سارے ورڈ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ پوری کی پوری لائن سے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بن سکتا ہے جو کہ ہم لوگ آگے جا کر ریڈ کریں گے۔ اب اس کے اندر جو ورڈ لکھا ہے سفرنگ، تکلیفیں، مصیبتیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا آپ لوگوں نے سنانیم دیکھ لینا ہے۔ یہ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ ناؤن ہے ہمارے پاس، پین، اینگوش، ڈسٹریس اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوز وہ لوگ، ور دی موسٹ کروشیل کہتے ہیں اہم کو، امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل ایئرز بہت زیادہ نازک، اب یہاں پہ کروشیل سینسٹیو کہہ سکتے ہیں، اینڈ کریٹیکل اور اہم، امپورٹنٹ ایئرز آف ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ہی نازک اور اہم سال تھے۔ بیکاز بوتھ آف ہز ویل وشرز، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خیر خواہ لوگ حضرت ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیڈ لیفٹ، چھوڑ گئی تھیں، فار دیئر ہیونلی ہومز، مطلب اپنے آخرت کے گھر کی طرف، مطلب وہ اس دنیا سے کچھ رحلت فرما گئی تھیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب، تو اس وجہ سے یہ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ اہم بھی تھے اور مشکلات سے بھرپور بھی تھے۔ یہاں سے بھی شارٹ کویسچن بن سکتا ہے۔ دیر واز نو بروٹیلٹی موسٹلی بولتے ہیں ظلم و ستم کو، وحشی پن کو،
تو بروٹیلٹی یہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو آپ لوگوں نے ڈکشنری ورڈ کے اندر شامل کرنا ہے۔ کرویلٹی کہہ سکتے ہیں، سیویجری کہہ سکتے ہیں، وائلنس کہہ سکتے ہیں اس کو بروٹیلٹی۔ دیر واز نو بروٹیلٹی، کوئی وحشی پن نہیں تھا، وچ دی قریش آف مکہ، جو کہ قریش آف مکہ، مکہ کے قریش نے ہیڈ ناٹ پرپیٹریٹڈ مین، اب یہاں پہ پرپیٹریٹڈ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، انجام دینا، انجام دیا، پرپیٹریٹڈ انجام دیا، کمیٹڈ، کیریڈ آؤٹ، ایگزیکیوٹڈ، یہ آپ لوگوں کا ڈکشنری ورڈ ہوگا۔ پرپیٹریٹڈ، پرپیٹریٹڈ مطلب انجام دینا، کمٹ کرنا کسی بھی کام کو، آن ہم مطلب ایسے کوئی بھی ظلم یا وحشی پن نہیں تھا جو کہ قریش، مکہ کے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ڈھایا ہو۔ اینڈ از خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ، اور آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بروٹیلٹی نہ کی ہو، یعنی کہ کرویلٹی، سیویجری، وائلنس، کوئی وحشی پن نہ دکھایا ہو۔ دے ہیڈ ٹو فیس، انہیں سامنا کرنا پڑا، سیور شدید، بائیکاٹ، بائیکاٹ بولتے ہیں قطع تعلق کو، بائیکاٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اب اس کا جو سنانیم بین ہو سکتا ہے، اوائڈنس ہو سکتا ہے، ریجیکشن ہو سکتا ہے، بلاکیڈ وہی بلاک کرنا، اینڈ اکانومک سینکشنز، اور سینکشنز وہی سینکشنز مطلب بائیکاٹ کے زمرے میں آتا ہے، اکانومک معاشی، امپوزڈ بائی دا قریش، جو کہ قریش والوں نے لگائی تھیں۔ لائف ان مکہ، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں آلموسٹ امپاسبل، ناممکن ہو گئی تھی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، ناممکن ہو گیا تھا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہائیلی، بہت زیادہ، ان نیڈ، ضرورت، آف اسپریچول پیس، اسپریچول پیس، روحانی سکون کی ضرورت تھی۔ کنسولیشن، اب کنسولیشن کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس تسلی دینا، دلاسا دینا کسی کو، اینڈ مارل سپورٹ، اور اخلاقی مدد کی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلی اور اخلاقی مدد کی ضرورت تھی۔ ٹو ڈیلیور، پہنچانے کے لیے، ہز میسیج، اپنے پیغام کو، آف توحید، توحید کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک، یعنی کہ ونس آف اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے کا جو پیغام تھا، جو توحید کا پیغام تھا، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی پریچ کے لیے، تبلیغ کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولیشن، تسلی کی، کمفرٹ کہہ سکتے ہیں، سولیس کہہ سکتے ہیں، ریلیف کہہ سکتے ہیں، اس کی ضرورت تھی، اور اخلاقی مدد کی بھی ضرورت تھی۔ یہ پیراگراف موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے جو کویسچن بنیں گے وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے، خاص طور پر جو فرسٹ 2 لائنز ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آئیے ان کے کویسچن ریڈ کرتے ہیں اور ان کے جواب بھی دیکھتے ہیں۔ پیراگراف 2 سے جو کویسچن بن سکتے ہیں، پہلا کویسچن پہلی لائن میں سے، وین ڈیڈ حضرت محمد انڈر ٹیک دس جرنی، ڈیڈ انڈر ٹیک مطلب سیکنڈ فارم کے اندر پوچھ رہا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ۔ حضرت محمد انڈر ٹوک دس جرنی ان 619 to 620 CE common era during the 10th year of his prophethood. How many years before the ہجرہ did this journey take place؟ ہجرت کے کتنے سال بعد یہ سفر طے پایا؟ 3 years. It took place about 3 years before the great migration. عظیم ہجرت کے 3 سال پہلے۔ Why were those years considered the most critical in the prophet's life؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ 3 سال کیوں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ کیونکہ حضور ان کو عام الحزن کا نام دیا گیا ہے اسلام کے اندر، یعنی کہ غم والا سال۔ اس میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ دے ور دی موسٹ کریٹیکل، وہ بہت زیادہ اہم ہیں، بیکاز کیونکہ حضرت ابو طالب اینڈ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسٹ اوے، وفات پا گئیں، لیونگ ہم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، ود آؤٹ ہز گریٹسٹ سپورٹرز، جو سب سے بڑے معاون تھے، بڑے معاون کے بغیر چھوڑ گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پر اور اخلاقی طور پر
دونوں لحاظ سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھیں۔ کوشچن ہے ہمارے پاس، ہو آر دی ٹو گریٹسٹ ویل وشرز آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم؟ دا ٹو گریٹسٹ ویل وشرز ور حضرت ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ How did the Quraysh treat Hazrat Muhammad and his companions? The Quraysh treated them cruelly by persecuting them and imposing boycott, blockade and economic sanctions. Question number 5 موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے جو کہ اینول پیپر میں آ سکتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، اس پہ نشان لگا لینا ہے۔ What hardships did the Muslims face in Mecca? They faced severe boycott, blockade, economic sanctions and persecutions by the Quraysh. تو مطلب کوشچن نمبر 5 اینڈ 6 یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں اور یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، واٹ واز دی کنڈیشن؟ کیا حالات تھے آف لائف زندگی کے ان مکہ، مکہ میں ڈیورنگ دیٹ ٹائم، اس وقت لائف ان مکہ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ڈیو ٹو پرسیکیوشن، سوشل بائیکاٹ اینڈ اکنامک ہارڈشپس۔ وائی واز حضرت محمد ان نیڈ آف اسپریچول پیس اینڈ کنسولیشن، تسلی اور اخلاقی مدد کی۔ He needed spiritual peace, consolation and moral support because he had lost his closest supporters and was facing severe oppressions. اور oppression کا لفظی مطلب مفلسی ہوتا ہے، مطلب غم کو جو ہے نا شدید غم میں مبتلا تھے کا سامنا کر رہے تھے۔ سیکنڈ پیراگراف کا لاسٹ کوشچن، واٹ میسج واز حضرت محمد ڈیلیورنگ؟ He was delivering the message of توحید ونس آف اللہ، اللہ کی پیغام، اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام تھا اس کو پھیلا رہے تھے۔ تھرڈ پیراگراف چھوٹا سا ہے، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ These were the conditions، یہ وہ حالات تھے، in which حضرت محمد along with his adopted son جن کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا تھا، مطلب ان کے سگے بیٹے نہیں تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیٹ آؤٹ آن فٹ، پیدل روانہ ہوئے، ٹورڈز کی طرف، طیف کی طرف، ان دی برننگ ہیٹ آف دی سن، شدید گرمی میں، سورج کی جھلسا دینے والی جو گرمی تھی اس میں مکہ سے طیف کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ توحید یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس کو مونوتھیزم کہہ سکتے ہیں، ونس آف گاڈ، یونائٹی بھی کہہ سکتے ہیں، پریچنگ، ٹیچنگ، پروکلیمنگ، سپریڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس یہاں سے کون کون سے شارٹ کوشچن بن سکتے ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ، انڈر وٹ کنڈیشن ڈیڈ حضرت محمد سیٹ آؤٹ فار طیف؟ حضرت محمد سیٹ آؤٹ فار طیف ڈیورنگ اے ٹائم آف گریٹ ہارڈشپ، پرسیکیوشن اینڈ پرسنل لاسز۔ What accompanied حضرت محمد on the journey to طیف؟ His adopted son حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ accompanied him۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن جو کہ تھرڈ پیراگراف سے بن سکتا ہے۔ Where did حضرت محمد travel؟ He traveled to طیف۔ شارٹ کوشچن یہاں پہ، ہاؤ ڈیڈ حضرت محمد ٹریول ٹو طیف؟ ہی ٹریولڈ آن فٹ، پیدل سفر کیا۔ واٹ واز دی ویدر لائک ڈیورنگ دا جرنی؟ دا جرنی واز میڈ ان دی برننگ ہیٹ آف دی سن، سخت گرمی کی حدت میں۔ ویئر ڈیڈ حضرت محمد گو ٹو طیف؟ ہی وینٹ ٹو طیف ٹو انوائٹ اٹس پیپل ٹو دا میسج آف اسلام اینڈ توحید ونس آف اللہ۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس، واٹ ڈز دس جرنی شو اباؤٹ حضرت محمد؟ اٹ شوز ہز پیشنس، ڈٹرمنیشن، کریج اینڈ ڈیڈیکیشن ٹو سپریڈنگ دا میسج آف اسلام ڈسپائٹ ہارڈشپس۔ واٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ڈیڈ حضرت محمد یوز فار دس جرنی؟ ہی ٹریولڈ آن فٹ، کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا سفر کرنے کے لیے۔ پیراگراف نمبر 4 اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ریچڈ طیف، طیف پہنچے، آفٹر وزٹنگ جانے کے بعد، اینڈ پریچنگ اور تبلیغ کے بعد، توحید کی تبلیغ کرتے ہوئے اور جاتے ہوئے کہاں پہ؟ ٹو ڈفرینٹ ٹرائبز، مختلف قبائل، ریسائڈنگ اسٹینگ جو قیام پذیر تھے بٹوین مکہ، مکہ کے ارد گرد موجود قبائل کا دورہ کرتے ہوئے اور ان کو اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے، اینڈ طیف اور طیف۔
تو یہاں پہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہی واکڈ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آن فٹ پیدل، آل دی وے پورا رستہ پیدل چلتے رہے، دا ٹرائب آف بنو ثقیف، اب یہاں پہ بنو ثقیف یہ ایک قبیلہ تھا، ریسائڈڈ ان طیف جو کہ رہائش پذیر تھا کہاں پہ طیف کے اندر، دا گرینری اینڈ دی کولڈ کلائمیٹ، سر سبز اور سخت موسم آف طیف، طیف کا، وچ ور ریئر ان عربیہ جو کہ عرب میں بہت کم ہوتا ہے، ہیڈ میڈ دیم ویری پراؤڈ، انہیں بہت زیادہ پرجوش بنا دیا، یہاں پہ جو ورڈ پراؤڈ ہے فخر والا مطلب پرجوش بنا دیا۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حبیب دا چیفس آف دی سٹی، جو کہ یہ دو شخص کیا تھے، اس طیف کے سردار تھے، ور برادرز، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میٹ دیم، ان سے ملے، فرسٹ پہلے، اینڈ ڈیلیورڈ اور پہنچایا، دیم انہیں، دا میسج آف اسلام اور انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، ون آف دیم سیڈ کرٹلی، بڑی سختی سے، سخت انداز میں کہا، سخت گیر لہجے میں کہا، آئی ول شیو مائی بیئرڈ ان فرنٹ آف کعبہ، یعنی کہ میں بال اتاروں گا ان فرنٹ آف کعبہ، کعبہ کے سامنے، اف یو ور اپوائنٹڈ آ میسنجر بائی اللہ، اگر آپ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر کے طور پر نازل ہوئے ہیں تو میں جو ہے نا ننگے شیو کروں گا، اپنی داڑھی منڈوا دوں گا، دا ادر بلرٹڈ آؤٹ، دوسرا بہت زیادہ غضبناک ہوا، ڈڈ ناٹ گاڈ فائنڈ اینی ون بیٹر دین یو، خدا نے تم سے بہتر کسی شخص کو اور کو نہیں پایا، who do not have even a humble animal to ride، جس کے پاس humble mean great، شائستہ، polite مطلب جس کے پاس ایک سواری کے لیے ایک اچھا سا جانور موجود ہو، ٹو ٹیک ایز ہز میسنجر، تاکہ وہ اس کے نبی کو، رسول کو، مطلب پیغمبر کا مطلب پیغام پہنچانے والے کو پہنچا سکے، if he had to appoint a messenger، اگر وہ ایک پیغمبر کو نازل کرتا، he should have selected a ruler or a chief، یا تو وہ کسی حکمران کو کرتا یا پھر سردار کو کرتا، the third one added، تیسرے نے اضافہ کیا، I do not want to talk to you، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، بیکاز کیونکہ if you are a messenger of God، اگر آپ خدا کے پیغمبر ہو، as you claim، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، it is dangerous to reject your message، یہ خطرناک ہے کہ آپ کے پیغام کو رد کیا جائے، but in case you are telling a lie، لیکن اس معاملے میں تم جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ، it does not be fit کا مطلب مناسب نہیں لگتا، مجھے to talk to a liar، کسی جھوٹے سے بات کرو، نعوذ باللہ، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم told them at the end، آخر میں بتایا، now I only want you to keep your views to yourselves، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے نظریات اپنے پاس رکھو، so that others are not misguided، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے مس گائیڈ نہ ہوں، بھٹکے نہیں۔ تو یہ تھے ہمارے پاس ورڈ، اب یہاں پہ یہ دو ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ریسائڈڈ مین اسٹیڈ، اٹ ڈز ناٹ بی فٹ مناسب نہیں لگتا، اٹ از ناٹ ریلیٹڈ، ناٹ گڈ ٹو می، گڈ بھی کہہ سکتے ہیں، بی فٹ آ سکتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 4 تھا۔ تو آئیے اب اس پیراگراف کے کوشچن ریڈ کرتے ہیں۔ وٹ ڈڈ حضرت محمد ڈو بیفور ریچنگ طیف، جانے سے پہلے کیا کیا؟ بیفور ریچنگ طیف، حضرت محمد وزٹڈ ڈفرینٹ ٹرائبس اینڈ پریچ دا میسج آف توحید ونس آف اللہ، اللہ کا پیغام پہنچایا اور مختلف قبیلوں کا دورہ کیا۔ ہاؤ ڈڈ حضرت محمد ٹریول ٹو طیف، کیسے؟ آن فٹ آل دی وے فرام مکہ ٹو طیف۔ وچ ٹرائب لیوڈ ان طیف، کون سا قبیلہ رہتا تھا؟ بنو ثقیف ٹرائب لیوڈ ان طیف، طیف کے اندر رہتا تھا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وائی آر دی پیپل آف طیف پراؤڈ، کیوں فخر کرتے تھے؟ بیکاز طیف ہیڈ گرینری اینڈ اے کول کلائمیٹ وچ ور ریئر ان عربیہ، چونکہ عرب جو ہے نا
بہت زیادہ سخت لینڈ تھی، ہارڈ لینڈ تھی اور صحرا تھا زیادہ تر، لیکن یہ جو تھی سرسبز بھی تھی اور شاداب بھی تھی اور کلائمیٹ بھی اچھا تھا، موسم بھی اچھا تھا۔ ہو آر دی چیفس آف طیف؟ دا چیفس آف طیف ور عبداللہ اینڈ موساد اینڈ حبیب ہو ور برادرز، یہ تین بھائی تھے جو کہ وہاں پہ سردار تھے۔ واٹ میسج ڈیڈ حضرت محمد ڈیلیور ٹو دا چیفس آف طیف؟ ہی ڈیلیورڈ دی میسج آف اسلام اینڈ توحید ونس آف اللہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہاؤ ڈیڈ دی فرسٹ چیف ریئیکٹ ٹو دا پرافٹس میسج؟ ہی موکڈ دی پرافٹ بائی سیئنگ ہی وڈ شیو ہز بیئرڈ بفور دا کعبہ اف محمد ور ٹرولی اللہز میسنجر۔ شیو کرے گا، بال اتارے گا، داڑھی کاٹ دے گا اپنی اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہوئے۔ What did the second chief say? He said that if Allah had to appoint a messenger, he should have chosen a ruler or a chief instead of Hazrat Muhammad Khatam an-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Why did the third chief refuse to talk to Hazrat Muhammad? He said that if Hazrat Muhammad was truly Allah's messenger, rejecting him would be dangerous, and if he was lying, he did not want to speak to a liar. What did Hazrat Muhammad request from the chiefs before leaving? He requested them to keep their views to themselves so that others would not be misguided. وہ misguide نہ ہوں، راستے سے نہ بھٹکیں۔ لاسٹ کویسچن ہے what does this incident show about the attitude of chiefs of Taif? It shows that they were arrogant, proud and disrespectful toward the message of Islam. اسلام کے لیے ایروگینٹ تھے، پراؤڈ تھے اینڈ ڈسریسپیکٹفل تھے۔ پیراگراف نمبر 5 اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت محمد دین اسٹارٹیڈ پریچنگ، تبلیغ شروع کی، اس فیتھ اپنے عقیدے کی، ٹو دا پیپل لوگوں کے درمیان، لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ دیز 3 چیفس، یہ 3 سردار، دین انسٹیگیٹڈ اکسایا، بھڑکایا۔ اب یہاں پہ انسٹیگیٹڈ ہمارا ڈکشنری ورڈ ہوگا، موسٹ امپورٹنٹ۔ انسائٹڈ کہہ سکتے ہیں، پرووکڈ کہہ سکتے ہیں، آرجڈ کہہ سکتے ہیں، دیئر سلیوز اپنے غلاموں کو، اینڈ اسٹریٹ چلڈرن اور گلی میں کھیلنے والے بچوں کو، ٹو چیز پیچھا کریں، ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کریں۔ انہیں اکسایا کہ ان تینوں سرداروں نے گلی کے بچوں اور اپنے غلاموں کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے پر اکسایا۔ when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم started delivering a sermon، اپنا خطبہ ڈیلیور کرنا شروع کیا، پہنچانا شروع کیا، they pelted پتھر مارے، پتھر پھینکے، threw hurled bombarded him with stones، pelted mean پھینکے، him آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر with stones پتھر، causing him جو سبب بنے، severe injuries harsh injuries سنگین، سیریس بھی کہہ سکتے ہیں، سیریس injuries سنگین زخموں کا، سنگین چوٹوں کا، بیس بنے، wounds کہہ سکتے ہیں، injuries کو hurts کہہ سکتے ہیں، damages کہہ سکتے ہیں۔ blood trickled down to him، trickle down نیچے بہہ گیا، down to shoes ان کے جوتوں تک، and clotted there اور وہاں پر لوتھڑا بن گیا، لوتھڑے بن گئے مطلب سوراخ بن گئے، وہاں پہ چمٹ گیا۔ میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ جس سے مشکل پیدا ہو رہی تھی، فار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹو ٹیک آؤٹ ہز شوز اپنے جوتوں کو لے جانے میں، فار ایبلیویشن وضو کے لیے مطلب وضو کے لیے جانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ واشنگ کہہ سکتے ہیں، کلیننگ، یہاں پہ جو ایبلیویشن لکھا ہوا ہے واشنگ کہہ سکتے ہیں اس کو، کلینزنگ کہہ سکتے ہیں، پیوریفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پیراگراف کے کوشچن ریڈ کرتے ہیں۔ واٹ ڈیڈ حضرت محمد ڈو آفٹر دی چیفس ریجیکٹڈ ہز میسج؟ ہی اسٹارٹیڈ پریچنگ دا میسج آف اسلام ٹو دا پیپل آف طیف۔ ہو انسٹیگیٹڈ اکسایا دا سلیوز اینڈ اسٹریٹ چلڈرن اگینسٹ حضرت محمد؟ وہ جو 3 سردار تھے طیف کے انہوں نے۔ دا 3 چیفس آف طیف انسٹیگیٹڈ دا سلیوز اینڈ اسٹریٹ چلڈرن اگینسٹ ہم۔ What did the slaves and street children do? حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم they chased him and pelted him، پھینکے with stones
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ What does this incident show about the people of طائف؟ طائف کے لوگوں کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ It shows that many of them were cruel, hostile and rejected the message of Islam. What qualities of Hazrat Muhammad are highlighted in this incident? His patience, courage, endurance and steadfastness, ڈٹے رہنا in preaching Islam are highlighted. Why did Hazrat Muhammad continue preaching despite the hardships? He continued preaching because he was committed to delivering Allah's message. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سیکنڈ ایئر کی انگلش کے چیپٹر فرسٹ کے پہلے 5 پیراگراف، ان کے امپورٹنٹ سنانیم اور ان کے اندر موجود جتنے بھی امپورٹنٹ پاسبل شارٹ کویسچن بن سکتے تھے ان کو کمپلیٹلی ریڈ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر ہمارا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اچھا سا کمنٹ کر دینا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔